پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پارا چنار میں انسانی بحران کے خلاف پورے ملک میں مظاہروں اور احتجاجی دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان میں ہمارے نمائندوں کا کہنا ہے کہ کراچی، لاہور، کوئٹہ، گلگت بلتستان اور اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں لوگ پارا چنار کے مظلوم عوام کی حمایت میں دھرنوں پر ہیں، جبکہ خود پارا چنار میں لوگ مسلسل 8 دن سے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس درمیان کراچی میں نمائش چورنگی پر احتجاجی دھرنے سے مجلس وحدت مسلمین MWM کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پارا چنار کا محاصرہ فوری طور پر ختم کرائے۔ MWM کے چیئرمین سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے کراچی میں دھرنے کے شرکاء سے ٹیلی فونی خطاب میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ پارا چنار کے مظلوم عوام کے مطالبات فوری طور پر تسلیم کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پارا چنار میں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے اور پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے، جہاں پورا ملک ہی عوام کے لیے جیل میں تبدیل ہو گیا ہے، جبکہ دہشت گرد عناصر دندناتے پھر رہے ہیں۔ دوسری جانب کراچی کے مختلف مقامات پر احتجاجی دھرنے کے باعث کینٹ اسٹیشن سے روانہ ہونے والی تمام ٹرینوں کو ڈرگ روڈ اور لانڈھی اسٹیشنز پر اضافی اسٹاپ دے دیا گیا ہے۔ ریلوے ترجمان کے مطابق کراچی کینٹ سے روانہ ہونے والی تمام ٹرینوں کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ مسافروں کی سہولت کے لیے ڈرگ روڈ اور لانڈھی اسٹیشنز پر اضافی اسٹاپ دیا گیا ہے تاکہ سڑکوں کی بندش کی وجہ سے جو مسافر کینٹ اسٹیشن نہ پہنچ سکیں وہ ڈرگ روڈ اور لانڈھی اسٹیشن سے ٹرین پر سوار ہو سکیں۔ واضح رہے کہ ضلع کرم میں 80 دن سے راستوں کی بندش کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہیں، جبکہ ابتر صورتحال کے خلاف پارا چنار میں شہریوں کے شدید سرد موسم میں پریس کلب کے باہر دھرنا آج 7ویں دن بھی جاری رہا۔ واضح رہے کہ کرم ایجنسی میں گزشتہ ماہ مسافر بس پر دہشت گردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں درجنوں افراد شہید ہوئے تھے۔ مسافر گاڑیوں کے 2 قافلے تھے، جن میں سے ایک پشاور سے پارا چنار اور دوسرا پارا چنار سے پشاور جا رہا تھا کہ دہشت گردوں نے ان پر فائرنگ کر دی تھی۔ اس واقعے کے بعد کرم ایجنسی کے مختلف علاقوں میں حالات کشیدہ ہو گئے تھے۔ متحارب فریقین کے مابین فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے اگست میں بھی اسی طرح کے واقعات میں کئی افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ان واقعات کے بعد سے کرم ایجنسی میں کئی مقامات پر راستے بند ہیں۔ غزہ پر وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جہاں آج جمعے کو بھی مزید 10 فلسطینی شہری شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق غزہ کے مقامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے مختلف علاقوں پر 2 بار بمباری کی، جس کے نتیجے میں فلسطینی عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے۔ بدھ کو بھی غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت میں 15 فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ مقبوضہ فلسطین میں صہیونیت مخالف کارروائیوں میں متعدد صہیونی ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ارنا نے الجزیرہ کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غزہ اور تل ابیب میں فلسطینی مزاحمتی فورسز کی صہیونی مخالف کارروائیوں میں متعدد صہیونی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر تحریک حماس کی عسکری شاخ القسام بٹالین نے اعلان کیا ہے کہ اس بٹالین کے ایک مجاہد نے جبالیہ کیمپ کے مشرق میں ایک صہیونی فوجی کمپلیکس میں شہادت پسندانہ کارروائی کی، جس میں 5 صہیونی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اسلامی جہاد تحریک کی عسکری ونگ سرایہ القدس بٹالین نے بھی اعلان کیا ہے کہ انہوں نے بیت حانون کے ابراج العودہ علاقے کے جنوب میں صہیونی فوجی گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دوسری جانب اسرائیلی ذرائع نے کہا ہے کہ تل ابیب کے قریب ہرتزالیہ کے علاقے میں ایک صہیونیت مخالف کارروائی انجام پائی ہے۔ اس کارروائی میں ایک صہیونی ہلاک ہو گیا، جبکہ صہیونی فوجیوں نے حملہ آور کی طرف فائرنگ کی۔ اس بارے میں ابھی مزید تفصیلات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ بدھ کو بھی ایک صہیونی فوجی کو غزہ کے جنوب میں واقع الخلیل علاقے کے شمال میں
گوش اتسیون چوراہے کے قریب ایک گاڑی سے کچل دیا گیا تھا، جس سے وہ شدید طور پر زخمی ہو گیا تھا۔ شامی ذرائع نے شمالی شام میں امریکہ سے وابستہ کردوں اور ترکیہ سے وابستہ مسلح گروہوں کے درمیان اور مغربی شام میں دہشت گردوں اور مسلح افراد کے درمیان شدید لڑائی کی خبر دی ہے۔ شامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ شمالی شام میں منبج کے مضافات میں واقع تشرین ڈیم اور قرہ قوزاق پل کے نواحی علاقوں میں امریکہ سے وابستہ کرد فورسز اور ترکیہ سے وابستہ مسلح گروہوں کے درمیان شدید لڑائی کی اطلاع دی ہے، جس کے نتیجے میں دونوں دھڑوں کے تقریباً 20 افراد مارے گئے ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق امریکی حمایت یافتہ عناصر نے اس لڑائی میں ترکی سے وابستہ گروہ کے فوجی ساز و سامان اور گاڑیوں کو آگ لگا دی، جبکہ ترکیہ کے توپ خانے نے بھی قرہ قوزاق اور تشرین ڈیم میں امریکی حمایت یافتہ عناصر کے ٹھکانوں پر گولہ باری کی۔ شامی ذرائع نے مغربی شام میں حمص کے نواحی علاقے بلقصہ میں ملٹری آپریشن ڈپارٹمنٹ کے نام سے موسوم دہشت گردوں اور مسلح افراد کے درمیان شدید جھڑپوں کی اطلاع دی ہے۔ یمن کے دارالحکومت صنعا اور مغربی شہر الحدیدہ پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے وحشیانہ حملے کے بعد یمنی فوج نے مقبوضہ علاقوں کے مرکز میں صہیونی اہداف پر کامیاب میزائل حملہ کیا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے 7 فضائی حملوں میں صنعا اور الحدیدہ صوبوں کے اہداف پر بمباری کی، جس میں صنعا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور الحدیدہ میں بجلی گھر کو نشانہ بنایا۔ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے کہ جب عالمی ادارے صحت کے ڈائریکٹر اور اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر یمن میں موجود تھے۔ یمن کی سول ایویشن آرگنائزیشن نے جمعہ کی صبح اعلان کیا کہ دارالحکومت صنعا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور صوبہ الحدیدہ پر صہیونی حکومت کے حملے میں 6 افراد شہید اور 40 زخمی ہو گئے۔ یمن پر صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کے چند گھنٹے کے بعد ہی یمنی فوج نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے مقبوضہ علاقوں کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ یمنی میزائل حملے کے بعد تل ابیب کے بن گورین ہوائی اڈے پر پروازیں معطل کر دی گئیں اور متعدد پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ صہیونی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ یمنی میزائل حملے کے وقت سائرن سن کر 20 لاکھ سے زیادہ صہیونی آباد کار پناہ گاہوں کی طرف بھاگنے لگے اور ہجوم کے نتیجے میں کم از کم 18 صہیونی زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینتونیو گوتریش نے یمن اور اسرائیل کے درمیان تنازعات کی مذمت کرتے ہوئے یمن پر صہیونی حکومت کے حملوں کو تشویشناک قرار دیا اور تمام فریقوں سے تحمل سے کام لینے اور خطے میں فوجی کارروائیوں کو روکنے کا مطالبہ کیا۔ در اثنا فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے جمعرات کی رات ایک بیان میں یمن پر صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کی ہے، جبکہ حزب اللہ لبنان صنعا پر اسرائیل کے حملے کو یمن کے حملوں کے مقابلے میں یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ میں فلسطینیوں کا اجتماعی قتل عام کیا ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا ہے کہ غاصب صہیونی جو کچھ غزہ میں کر رہے ہیں وہ کھلی نسل کشی ہے، جس کی بین الاقوامی اداروں نے بھی تصدیق کی ہے۔ بدر الدین الحوثی نے شام میں دمشق کے جنوبی مضافات اور درعا کے اطراف کے علاقوں پر صہیونی حکومت کے غاصبانہ قبضے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی فوج نے قنیطرہ کے 95% علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے مقبوضہ فلسطین کے مرکزی علاقوں پر یمن کی مسلح افواج کے حملوں کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ یافا میں صہیونی فوجی علاقے پر بیلسٹک میزائل سے حملے اور امریکی F-18 جنگی طیارہ تباہ ہو جانے کو اہم کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس بات کا خود صہیونی حکام نے بھی اعتراف کیا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ صہیونی دفاعی سسٹم یمنی بیلسٹک میزائلوں کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ثابت نہیں ہو سکا ہے۔
لندن میں فلسطینی حامیوں نے مظاہرہ کر کے صہیونی حکومت کو ہتھیاروں کی سپلائی روکے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ لندن کے مرکز میں فلسطینی حامیوں نے مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ میں صہیونی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی، فوری جنگ بندی اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی ترسیل بند کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اٹھائے ہوئے تھے اور ایسے پلے کارڈز بھی اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا مسیح فلسطینی تھے اور برطانوی ہتھیار غزہ میں نسل کشی کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ مظاہرین نے جنگ بند کرو اور فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے بھی لگائے۔ انہوں نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے صہیونی حکومت سے متعلق کمپنیوں کے بائیکاٹ پر بھی تاکید کی اور کہا کہ ان کمپنیوں کا بائیکاٹ کرو جو اس نسل کشی کی مالی معاونت کرتی ہیں۔ برطانوی حکومت نے ستمبر کے اوائل میں اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیلی حکومت کو ہتھیار فروخت کے 350 لائسنسوں میں سے 30 کو ان خدشات کے پیش نظر معطل کر رہی ہے کہ وہ انسانی قوانین کی خلاف ورزی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ان لائسنسوں میں ہوائی جہاز، ہیلی کاپٹر، ڈرونز اور فوجی ساز و سامان کی فروخت شامل ہے جو زمینی حملے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس درمیان اقوام متحدہ نے غزہ کی پٹی کے خلاف صہیونی حکومت کی جنگ کے تباہ کن نتائج کی خبر دی ہے۔ اس رپورٹ میں شمالی غزہ میں متعدی امراض کے پھیلاؤ کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے جس سے اس علاقے میں انسانی تباہی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال پر حکومت ہندوستان نے 7 دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا ہے اور کانگریس سمیت کئی جماعتوں نے اپنے پروگرام منسوخ کر دیے ہیں۔ ہندوستان سے موصولہ رپورٹ کے مطابق منموہن سنگھ کے انتقال کے باعث مرکزی کابینہ کے اجلاس میں سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی ملک کے لیے انجام دی جانے والی بے شمار خدمات کو یاد اور ان کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا۔ کابینہ نے ان کے انتقال پر ایک تعزیتی قرارداد منظور کی جس میں ان کی اقتصادی اصلاحات اور ملک کی ترقی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا گیا۔ تمام اراکین نے ان کے کام کو یاد کرتے ہوئے ان کے خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا۔ کانگریس کے رہنماؤں نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کے انتقال کو ملک کے لیے ایک عظیم نقصان قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ جو ہندوستان کے 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے تھے، جمعرات کی رات دہلی کے ایمس اسپتال میں انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کو طویل عرصے سے صحت کے مسائل کا سامنا تھا اور ماضی میں بھی انہیں کئی بار علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ ان کے انتقال کی خبر پر سیاسی، سماجی اور عوامی حلقوں میں گہرے غم کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ میلبورن ٹیسٹ میں ہندوستان نے 5 وکٹ کے نقصان پر 164 رن بنا لیے ہیں۔ میلبورن میں ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلے جا رہے چوتھے ٹیسٹ میچ میں ہندوستان نے دوسرے دن آسٹریلیا کی پہلی اننگز 474 رن کے جواب میں اپنی پہلی اننگز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 164 رن بنا لیے ہیں۔ ہندوستان ابھی آسٹریلیا کی پہلی اننگز کے اسکور سے 310 رن پیچھے ہے۔ ہندوستان کی طرف سے اوپنر جیسوال نے 82 رن بنائے جبکہ روہت شرما 3، کے ایل راہل 24 اور وراٹ کوہلی 36 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ 6 رن کے ساتھ رشبھ پنت اور 4 رن کے ساتھ جڈیجا ناٹ آؤٹ رہے۔ آسٹریلیا کی طرف سے پیٹ کمنس اور اسکاٹ بولینڈ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا اور جبکہ ایک کھلاڑی رن آؤٹ ہوا۔